دوسری چیز، اللہ سے کبھی تکلیف مانگنی نہیں چاہیے۔ اگر کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف آ جائے اس پر صبر کرنا، شور نہ مچانا، صبر کرنا، اس تکلیف کے باوجود اللہ پاک کے احکامات کو پورے کرتے چلے جانا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہر عمل کا بدلہ تول کر دیں گے، اور جب صبر کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے ترازو کو ہٹا دیا جائے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے بدلہ دیں گے۔ اور حدیث پاک میں اس کی تفسیر کے بغیر حساب کے کیا مطلب؟ اللہ بدلے کو بہا دیں گے، جیسے پانی بہا دیا جاتا ہے، پانی کا بند توڑ دیا جاتا ہے، جیسے پانی بہہ کر پہنچتا ہے، اس طریقے سے اللہ پاک صبر کرنے والوں کے کو اجر و ثواب اس طریقے سے بہا کر دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایک عورت رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، دعا فرما دیجئے اللہ پاک یہ بیماری ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے، اسی وقت ختم ہو جانی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تو کہے میں دعا کروں گا تیری بیماری ختم ہو جائے گی، اگر تو چاہے تو اس پر صبر کر لے اور میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ دعا کی جا سکتی تھی، اور دعا کے بغیر بھی دعا کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے اللہ پاک اگر بندہ صبر کرتا ہے تو وہ بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ تکلیف، کسی کو بیماری پہنچ گئی، اس نے صبر کیا، وہ بیماری وہ ہے تو بیماری لیکن اس کے لیے وہ عبادت ہے۔ ایک آدمی پر فقر آ گیا، مال کا نقصان ہو گیا، ہے تو یہ تکلیف لیکن اگر اس نے صبر کر لیا اللہ پاک یہ اس کے حق میں عبادت لکھ دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیری یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں، تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے، کہا کہ آج تمہیں ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں، جنتی عورت، اور جا کر لے کر کے ایک جھونپڑی کے اندر ایک کالے سیاہ رنگ کی عورت، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا یہ جنتی عورت ہے؟ یہی وہ عورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور جا کر کہا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا فرمائیے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صبر کر لے میں تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے صبر کیا تھا اور یہ جنتی ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اس کے ساتھ۔ ایک تو یہ دیکھتے رہنا کہ ہماری تکالیف ہیں کس لیے۔ جیسا شروع میں کیا، پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہر بندے نے تکلیفیں سہنی ہیں، پریشانیوں سے گزرنا ہے، مصیبتوں کو دیکھنا ہے، بیماریوں کو جھیلنا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ یہ سب کچھ ہے۔ بڑا خوش نصیب ہوگا جس کی ہر تکلیف کا بدلہ اللہ قیامت والے دن ادا کریں گے۔ بد نصیب ہوگا وہ آدمی جس کی ساری تکلیفیں رائے گاں چلی جائیں گی، جاؤ کچھ نہیں ملے گا اس میں، یہ تھی نہیں ہمارے لیے، یہ تھی تمہاری خواہشات کے لیے، یہ تھی حرام کاموں کے لیے، یہ تھی بڑا بننے کے لیے، یہ تھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ہمارے لیے اس میں سے کچھ نہیں تھا۔ ایک تو ہر تکلیف کے پیچھے دیکھنا کہ یہ تکلیف ہے کس کے لیے، دوسری اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اور تیسری چیز اگر کوئی تکلیف آ جائے اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اخفاء۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا من اصیب بمصیبت فی مالہ او نفسہ فکتمها ولم یشکها الی احد کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ۔
کسی آدمی کو تکلیف پہنچے اس کی جان میں، اس کے مال میں، لیکن وہ چھپا لے، کسی کو نہ بتایا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، بیماری ہے بیماری کو چھپا لے، مال گم ہو گیا ہے اس کو چھپا لے، کسی کا کوئی قرضہ چڑھ گیا اس کو، جو بھی ہے وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے، اپنا مسئلہ اپنے اللہ کے ساتھ رکھے اور اللہ کی دی ہوئی اس تکلیف کو چھپا کر رکھے، کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کی بخشش کروں گا۔ چوتھی چیز، اگر کسی بندے کو تکلیف کوئی پہنچ جائے، اللہ سے راضی رہنا۔ کبھی کبھی دل کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا ان ساری تکلیفوں کے لیے۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں اچھے خاصے صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مجھے ہی بیمار کرنا تھا۔ دنیا کے اندر کتنے ہیں جس کو اللہ نے کیسی کیسی اولاد دی ہے، میں ایک ایسا ملا تھا جس کو اللہ پاک نے کچھ دیا ہی نہیں۔ کیسے نکمے لوگ ہیں، بڑا بڑا مال ان کے پاس ہے، میں اتنا سمجھدار، مجھے اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں دماغ میں نہ آئیں۔ اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے دل سے اس پر راضی رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے رکھا جائے۔ مکہ کے بہت بڑے مالداروں میں سے تھے، سارا مال خرچ کرتے رہے، کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، کہیں عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، کہیں آنے والے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا، کہیں رسول پاک علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کیا۔ جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا جب خرچ ہو گیا، ایک کمبل لپیٹ کر، اور اس کو سینے کے لیے بھی کچھ نہیں، ببول کے کانٹے اس کے اندر لگائے ہوئے، اس حالت میں آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، صدیق اکبر تو بڑے مالدار تھے۔ فرمایا ہاں، اس کا سارا مال میرے لیے اور مسلمانوں کے لیے ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ صدیق سے پوچھ کر آؤ کہ یا مجھ سے راضی ہیں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت رونے لگے، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، انا عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ جو آدمی اپنے رب سے راضی رہے کہ اے اللہ جس حالت میں آپ نے مجھے رکھا ہے، میں مانتا ہوں کہ یہی حالت میرے لیے بہتر تھی۔ اگر میں بیمار ہوں، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اگر مجھے صحت مل جاتی، ہو سکتا ہے میں اپنی صحت کو پتہ نہیں کتنی نافرمانیوں میں خرچ کرتا۔ اگر میں غریب ہوں تو اللہ پاک نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے، اگر مجھے مال مل جاتا پتہ نہیں میں کتنا متکبر بنتا دنیا کے اندر۔ اے اللہ جس حالت میں آپ نے مجھے رکھا ہے، آپ کی دی ہوئی اس حالت پر میں دل سے راضی ہوں۔ کبھی بھی یہ نہ ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ دل سے راضی رہنا۔